السلام علیکم، میرا نام ہے جمعہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جدالہ ٹوڈے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس فیصلے کو سائفر کیس کی بنیاد پر کیا گیا۔ سائفر کیس میں آفیشیلز کے ایکٹ 19 اور 23 کے تحت سزا سنائی گئی ہے۔ مقدمہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 19 اور 23 کے سیکشن 5 اور 9 کی دفعات کے تحت درج کیا گیا، جبکہ سائفر کیس میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 34 بھی لگائی گئی۔ سیکریٹ ایکٹ 1923 سیکشن 5 حساس معلومات کو جھوٹ بول کر آگے پہنچانے سے متعلق ہے۔ سیکریٹ ایکٹ کا سیکشن 9 جرم کرنے کی کوشش کرنے یا حوصلہ افزائی کرنے سے متعلق ہے۔ کسی کے پاس حساس دستاویز، پاسورڈز یا خاکہ ہو اور اس کا غلط استعمال ہو تو سیکشن 5 لگتا ہے۔ حساس دستاویزات رکھنے کے حوالے سے قانونی تقاضے پورے نہ کرنے پر بھی سیکشن 5 لاگو ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے سائفر کے معاملے کا بھرپور سیاسی استعمال کیا۔ اس کیس کے اہم غیر سیاسی فریق اسد مجید، عاظم خان، سہیل محمود کے بیانات کے ساتھ ساتھ خود اپنی پی ٹی آئی کی آڈیو لیک سے بھی ثابت ہوا کہ کیسے سائفر جیسی انتہائی حساس سفارتی معاملے کا سیاسی استعمال کیا گیا۔ سائفر معاملے پر کھیلتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے نہ صرف ملکی بلکہ خارجہ پالیسی کو بھی نقصان پہنچایا اور یہاں تک کہ بعض مقامات پر اپنے سپورٹرز کو بھی گمراہ کیا۔ جولائی 2022 کے ضمنی انتخابات تک پی ڈی ایم حکومت اتنی غیر مقبول نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود غلامی نامنظور کے نعرے پر پی ٹی آئی نے ضمنی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کی۔ اس کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی بالکل عدم تعاون کا رویہ اختیار کرتے رہے۔ جج سے بدتمیزی، فائلوں کو پھینکنا، گواہوں کو خواہ مخواہ کے معاملوں میں الجھانے کی کوشش کرنے کی خبریں بھی موصول ہوئیں، اور خدا جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ غیر جانبدار آئینی و قانونی حلقے بھی اس کیس کے میرٹس کو تسلیم کر رہے تھے، لیکن سب حقائق کے باوجود انتخابات سے ایک ہفتہ قبل سیاسی لیڈر اور سابق وزیر اعظم کو ایک خاص ماحول کے تحت یوں سزا دینے سے بہت سے اہم سیاسی و قانونی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ میرٹس ہونے کے باوجود کیا کیس میں ڈیو پروسیس کو فالو کیا گیا؟ کیا ڈیفنس کے وکلاء کو مزید وقت نہیں دینا چاہیے تھا؟ اس کیس میں فیصلے کی آخر اتنی جلدی کیا تھی کہ گزشتہ روز 14 گھنٹے تک اس کیس کی سماعت کی گئی اور آخر فیصلہ سنا دیا گیا۔ کیا اس مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید سنا کر جرم سے بڑھ کر سزا سنائی گئی؟ بعض غیر جانبدار آئینی ماہرین کے مطابق جرم کی سزا 2 سال تک بھی محدود ہو سکتی تھی۔ یہ ہیں وہ اہم قانونی سوالات جن کے جوابات کو اعلیٰ عدالتوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا ٹرائل کورٹ کا یہ فیصلہ اعلیٰ عدالت ٹھہر پائے گا؟ کیس کی قانونی نزاکتوں کے ساتھ اس فیصلے کا براہ راست اثر انتخابات پر بھی پڑ سکتا ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں، 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں 19 دن پہلے یعنی 6 جولائی کو 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ کیسز کی حقیقت ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہے اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس سابق جماعت کی الیکشن کی رات کو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ اب انتخابات سے کچھ دن پہلے ایک اور سابق وزیر اعظم کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ 8 فروری کو کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی یا پھر اب کی بار راکم مختلف تحریر لکھے گا۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔